تاریخ لکھنے والوں نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ ہم ان تاریخوں کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ بتلاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو مشہور ہے، اور اسی پر اکثریت علماء کا، جمہور علماء کا، مورخین کا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو سرکار کے میلاد کی تاریخ سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کو روکنے کے لیے ان تاریخوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار کے میلاد کی تاریخ 12 نہیں ہے، حضور کے میلاد کی تاریخ 8 ہے یا 9 ہے، 12 نہیں ہے، اسی لیے ہم 12 ربیع الاول کو نہیں مناتے۔ 12 کو سرکار کا وصال ہوا تھا، حضور کی وفات ہوئی تھی، اسی لیے 12 کو ہم جشن نہیں مناتے، اس کو 12 ربیع الاول کو اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم 12 ربیع الاول کو سرکار کے میلاد کی تاریخ نہیں مانتے، حضور کے وصال کی تاریخ مانتے ہو، تو کوئی بات نہیں، تم 12 کو نہ مناؤ، 8 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد بنا لو۔ اگر 9 کو مانتے ہو تو 9 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد منا لو۔ یہ بلا وجہ کے لوگوں کے ذہن و فکر کو خیال خراب کرنا، ان کے ذہن اور دل و دماغ کو پراگندہ کرنا، اور یہ کہنا کہ حضور کا ولادت 12 کو نہیں ہوئی، 8 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس جو تاریخ ٹھیک ہے، جس کو بھی تم مانتے ہو، کم از کم اس دن تو سرکار کا میلاد منا لیا کرو، کم از کم اس تاریخ کو تو سرکار کے میلاد پاک کا اہتمام کر لیا کرو۔ نہ 8 کو میلاد منائیں گے، نہ 9 کو منائیں گے، نہ 12 کو منائیں گے، لیکن منانے والوں کو روکیں گے، یہ میلاد منانے والوں پر اعتراض کریں گے۔ یہ دراصل سرکار کے میلاد پاک کے منکرین کی مختلف پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ اور یہاں پر ایک بات بتلاؤں کہ جو میلاد النبی، حضور کے وصال کا جو تاریخ ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو کیا سرکار کا میلاد 12 کو ہوا تو کیا ہر 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال بھی ہوا کہہ کر غم منائیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کو غم کا اظہار کریں گے کہ یہ تاریخ سرکار کے وصال کی تاریخ ہے؟ نہیں، غم نہیں منایا جائے گا۔ اسلام اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو غم منایا جاتا ہے، غم کسی کے انتقال پر، کسی کے مرنے پر غم جو منایا جاتا ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع کیا گیا۔ صرف 3 دن ہی غم منایا جائے گا، اس سے بڑھ کر کسی کے انتقال پر غم نہیں منایا جا سکتا، یہ حدیث پاک ہے۔ ہاں، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن غم منائے، عدت میں گزارے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا فرمان صرف یہ بیویوں کے لیے ہے، لیکن عوام کے لیے، سارے انسانوں کے لیے کسی کے انتقال پر 3 دن سے بڑھ کر غم نہیں منایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبھی بھی وہ انتقال، وصال کی تاریخ آئے، اس پر غم منایا کرے۔ اسی لیے ہمارے علماء سرکار کے میلاد پر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو میلاد کی ہم خوشیاں مناتے ہیں، حضور کے وصال پر غم نہیں مناتے، حضور کے پردہ فرمانے پر غم کا اظہار نہیں کرتے، لیکن میلاد اسی تاریخ میں ہوا، اس کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس دن خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ خوشی کا اہتمام کرنا کسی خاص دن اللہ کی نعمت ملنے پر، یہ خود میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے میلاد کی خوشی میں ہر پیر کے دن روزے کا اہتمام کیا کرتے، قرآن کے نازل ہونے کی خوشی میں
اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہر پیر کے دن روزے کا اہتمام کیا کرتے. تو خوشی منائی جا سکتی ہے، لیکن غم، افسوس، 3 دن سے زیادہ غم اور سوگ منانے سے اسلام منع کرتا ہے. اسی لیے ہم سرکار کا میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، حضور کے وصال پر غم نہیں منایا کرتے. اور غم کس بات پر کرے؟ کون سی بات پر غم کرے؟ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم. میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرا اس دنیا میں بظاہر باحیات رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا، میرا وصال کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. دو بھی تمہارے لیے خیر ہے. جب تک میں بظاہر تمہارے درمیان میں رہوں گا یہ فائدہ تو ظاہر ہے، اللہ کا کلام قرآن وحی تم کو ملتی رہے گی، میرے چہرے کی زیارت ہوتی رہے گی، یہ تو بظاہر معلوم ہے، لیکن حضور کا وصال کر جانا یہ کیسے بہتر ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، جب میرا وصال ہوگا، جب میں اپنی قبر شریف میں جاؤں گا تو اپنی امت سے بے خبر نہیں رہوں گا، اپنی امت سے باخبر رہا کروں گا، میری امت کے اعمال سے باخبر رہوں گا. میرا آقا فرما رہے ہیں کیسے؟ حضور خود فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، کہ میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، قبر شریف میں رہوں گا، تو میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، جب میں میری امت کے نیک اعمال کو دیکھوں گا تو خوشی سے اللہ کا شکر ادا کروں گا، خدا کا شکر ادا کروں گا کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے میری امت کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُ شَرًّا، جب میں میرے امتیوں کے برے اعمال کو دیکھوں گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. قربان جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے کے بعد بھی اپنی امت سے بے خبر نہیں ہے، اپنی امت سے حضور غافل نہیں ہے. میرے آقا قبر شریف میں اپنی امت کے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار کے وصال پر غم نہیں منائیں گے، بلکہ حضور کے میلاد پر خوشیوں کا اظہار کریں گے، مسرتوں کا اظہار کریں گے.